اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دونوں رخ یکساں ہی دکھائی دے. اندر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے. اور انسان عجیب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عجلت پسند بنایا ہے. بہت جلد یہ فیصلہ کر لیتا ہے. خلق الانسان حلوعا. ایک صاحب تو سمجھا رہے تھے کہ انسان کو حلوہ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے. خلق الانسان حلوعا کا مطلب یہ تھا یعنی انسان حلوہ خور بنایا گیا ہے. اس نے کسی مولوی کو دیکھا ہوگا تو سمجھا یہ کہ سارے انسان اسی طرح کے حلوہ خور ہوتے ہیں. حالانکہ سارے انسان تھوڑے ہی حلوہ خور ہوتے ہیں. وہ تو خاص گروپ ہے مولویوں کا جن کا مذہب ہی حلوہ ہے. حلوہ کہتے ہیں عربی زبان میں عجلت پسند اور جلد باز کو. اذا مسہ الشر کان جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ كَانَ مَنُوعًا. اچھی چیز مل جائے تو بالکل اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور چاہے گا کہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو, 16 آنا ہمارا ہی ہو جائے, اپنے ہی نام سے ریزرو کرا لے گا. اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی کی چیز, کوئی زحمت آ جائے تو چاہے گا ساری دنیا اس میں حصہ اپنا لے لے, اور بلکہ میرے کھاتے میں کچھ نہ بچے تو اور اچھا ہے. یہ انسان اتنا بڑا چالاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں اس کو اپنی اچھائی نظر آتی ہے, اپنا نفع نظر آتا ہے, جس چیز میں اسے اپنی عزت دکھائی دیتی ہے, اس کی طرف بہت تیزی سے لپکتا ہے. اس کا بس چلے تو یہ عرش پر جا کر قدم رکھ کر جم جائے کہ ہماری اصل جگہ یہی ہے. دیکھتے نہیں یہ مولوی صاحب کو, وہ ٹائم سے پہلے ہی جا کر مصلے پر براجمان ہو جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو دوسرا آگے بڑھ جائے. 5 منٹ پہلے ہی سے ایک دم واجپئی جی کی طرح سے جمع ہوا ہے جا کر. ابھی نہ تکبیر ہوئی ہے نہ صفیں درست ہوئی ہے, لیکن مولوی صاحب ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ عزت کی جگہ ہے, یہ امامت اور پیشوائی کا مقام ہے, اس پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے. اس جذبے نے ان کو وہاں مصلے پر جا کر جما دیا ہے. حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عمل سنت کے سراسر خلاف. امام تکبیر سے پہلے یا تکبیر ہوتے وقت مصلے پر جا کر بیٹھ جائے, ایک مرتبہ بھی ایسا حادثہ رسول پاک آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پیش آیا. کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث کی کسی کتاب میں اور سیرت کی کسی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں, اور خصوصیت سے جب سے نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کہ ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ حضور مصلے پر بیٹھے ہوئے ہوں اور تکبیر ہو رہی ہو. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ایسا نہیں کیا تو صدیق اکبر کیسے کر سکتے ہیں, فاروق اعظم کیوں کر سکتے ہیں, سیدنا عثمان غنی ایسا کیسے کر سکتے ہیں, علی مرتضی کیسے کر سکتے ہیں, خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کا عمل نہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے، صفوں کی طرف دیکھتے تھے کھڑے ہو کر، مصلی سے کھڑے ہو کر صفوں کی طرف دیکھتے تھے دائیں اور بائیں۔ آپ اپنی جگہ پر رہتے اور چہرہ موڑ کر، نظر موڑ کر داہنی طرف دیکھتے، داہنی طرف دیکھتے کون آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے دھسا ہوا ہے، صف سیدھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہاں سے آپ کبھی کبھی حکم دیتے، سووا صفوفکم، استووا، تقدم، تاخر، فلانے ذرا آگے بڑھو اور فلانے تم ذرا پیچھے ہٹو، اور لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ کبھی تو آپ قول کے ذریعے سے بول کر صفوں کو درست کرتے، اور کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے قول کے عمل سے صفوں کو درست کرتے تھے۔ مصلی پر نہ کھڑے ہو کر آپ صف میں خود گھومتے، اور صحابہ کہتے کان یمسح مناکبنا، حضور ہمارے کاندھوں کو پکڑ پکڑ کر سب درست کیا کرتے تھے۔ امام کاندھے کو پکڑے گا کیسے جب وہ اپنی جگہ براجمان رہے گا، بیٹھا ہوا رہے گا؟ جب وہاں تشریف رکھے گا تو مقتدیوں کے کاندھوں کو کیسے پکڑے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کبھی تو قول کے ذریعے آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے اور تکبیر ادھر ہوتی رہتی، اور دائیں بائیں دیکھ کر آپ بول بول کر صفوں کو سیدھا کراتے، اور کبھی کبھی بجائے بولنے کے خود چل کر کے صف میں جا کر پہنچ کر جو آگے نکلا ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر آگے کرتے۔ کان یمسح مناکبنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمارے کاندھوں کو پکڑ کر صفیں درست فرماتے تھے۔ اس لیے علماء کرام، ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو کج دیکھتے کہ صف ٹیڑھی ہے تو اللہ کے رسول کبھی دھمکاتے اور فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ صفوں کی کجی، یہ جسموں کی کجی کہیں قلب میں پیوست نہ ہو جائے اور دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، جب مسلمانوں کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو قلوب میں کجی آئے گی اور دلوں کے فاصلے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سد الخلل، دیکھو آپس میں مل کر جڑ کر کھڑے ہو وہ، اور فاصلے بند کرو، خلل کو اور فرجات کو، سد الخلل، اور بعض روایات میں آتا ہے سد الفرجات، کشادگی، پھیلاؤ کو ختم کرو۔